اور انہوں نے فیصلہ کن وقت کے حصول کے لیے، جس میں انہوں نے یہود بنی قریظہ کے اشتراک سے مجوزہ عام حملہ کرنا تھا، مسلمانوں کو ڈرانے اور ان کے مورال کو تباہ کرنے کے لیے خندق کی لمبائی پر اپنے مضطرب کرنے والے گشتی دستوں کو دوگنا کر دیا، اور اس کے لیے قریش کے قائدین ابو سفیان بن حرب، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب الفہری، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابو حبیرہ اور نوفل بن عبداللہ نے اس امر پر اتفاق کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کو پریشان کرنے کی کارروائی کی کمان خود کریں، اور ان قائدین نے اس امر پر بھی اتفاق کیا کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک دن مقرر ہوگا جس میں وہ خندق کے کناروں کی لمبائی پر گھبرانے اور حملہ کرنے کی کارروائیوں کی کمان کرے گا، اور ان تمام قائدین میں سے ہر قائد کے جوان رات دن مسلسل ان کارروائیوں میں حصہ لیں گے۔ مگر یہ جدید اور منظم حملے خندق کی موجودگی کے باعث گھوڑوں کی جولانی، تیر اندازی اور سنگباری سے آگے نہ بڑھ سکے، اور مارکے کی رفتار پر اس کا کوئی قابل ذکر فیصلہ کن اثر نہ پڑا۔ ابن سعد نے اپنے طبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عباد بن بشر دوسرے انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین کے لیڈر تھے۔ وہ رات دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور مشرکین باہم باری باری جاتے تھے۔ ایک دن ابو سفیان بن حرب اپنے اصحاب کے ساتھ جاتا، اور ایک دن خالد بن ولید، ایک دن عمرو بن عاص، ایک دن حبیرہ ابن وہب اور ایک دن ضرار بن خطاب الفہری جاتا، اور وہ مسلسل اپنے گھوڑوں کو جولانی کراتے، اور ایک دفعہ متفرق ہو جاتے اور ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے جنگ کرتے، اور ان کے تیر انداز آگے بڑھ کر تیر اندازی کرتے۔ مارکے میں فوجی معمہ اور احزاب کی حربی کارروائیوں کی رفتار میں جو فوجی معمہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی مورخ نے بیان نہیں کیا کہ غطفان کے نجدی قبائل نے، جن کے جوان اس جنگ کی ریڑھ کی ہڈی تھے، اس غزوے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی نمایاں حربی کارروائی کی ہو جس کا مقصد مسلمانوں کی بےخونی اور اسلام کی تباہی ہو۔ اور یہ بات طے شدہ تھی کہ غطفان کے قائدین قریش کے قائدین کے ساتھ ان پریشان اور مضطرب کرنے والی کارروائیوں میں مشارکت کریں جن کی کمان خود قرشی قائدین مسلمانوں کے خلاف خندق کے کنارے پر کریں، لیکن محاصرے کے پورے ایام میں اس طرح کی کوئی بھی بات رونما نہ ہوئی۔ اس کا یقینی مفہوم یہ ہے کہ غطفان کے قبائل نے محاصرے کے پورے ایام میں مدنی فوج کے خلاف ایک تیر بھی نہیں چلایا، اور نہ ہی ان کے جوانوں میں کسی جوان نے مسلمانوں کے خلاف مختلف حربی کارروائی کی ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں جن لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جنگ کی اور مدینہ کے محاصرے میں مسلمانوں کے خلاف مختلف حربی کارروائیاں کی، وہ سب کے سب صرف قریش میں سے تھے۔ غور فرمائیے اس کا سبب کیا ہے اور اس معمے کا راز کیا ہے۔ ہم نے اس سیریز کے آخر میں مارکے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس عجیب معمے کے حل تک پہنچنے کی قوت پائی ہے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں جنگ کا منتقل ہونا۔ تھوڑا سا عرصہ یہی حال رہا۔ قریش کی جانب سے تیر اندازی اور ڈرانے کے لیے گھوڑوں کی جولانی ہوتی رہی، اور جانبین کی طرف سے گشتی دستے انتظام کے ساتھ مسلسل خندق کا چکر لگاتے رہے، حتیٰ کہ احزاب کی جانب سے جنگ میں تھوڑی سی دیر ہوئی۔ ان کے سخت جانباز سواروں کے ایک دستے نے اپنے گھوڑوں سمیت خندق میں تنگ جانب سے داخل ہونے کی ذمہ داری لی، اور انہوں نے جزئی طور پر خندق کے پیچھے مسلمانوں کے پڑاؤ میں منتقل ہونے کی کوشش کی۔ عمرو بن عبدود العامری، اکرمہ بن ابو جہل، ضرار بن الخطاب الفہری، حبیرہ بن ابی وہب المخزومی اور نوفل بن عبداللہ، یہ سب سوار جو سب قریشی تھے، اپنے گھوڑے کے ساتھ خندق کی تنگ جگہ میں داخل ہو گئے، اور مسلمانوں کے جیال بہادروں نے ان سے ملاقات کرنے میں جلدی کی۔ پہلے تو انہوں نے ان کا وہ راستہ بند کر دیا جس سے وہ گزرے تھے، اور انہوں نے ان کی واپسی کا منصوبہ یوں ختم کر دیا کہ وہ جس راستے سے داخل ہوئے تھے انہوں نے اس تنگنائی کے دہانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک سخت مارکے میں ان کے ساتھ گت گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کی اکثریت کو تباہ کر دیا اور بقیہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ٹھہرے رہے، اور ان کے دشمن ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، قریش کے سوار جن میں عامر بن لوئی کا بھائی عمرو بن عبدود، اکرمہ بن جہل مخزومی، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، ضرار بن خطاب شاعر اور بنی محارب فہر کا بھائی ابن مرداس شامل تھے۔
جنگ کا لباس پہن کر بنی کنانا کی فروگاہوں کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے، اے بنی کنانا، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ سوار کون ہے۔ پھر تیزی سے ان کے گھوڑے ان کی طرف آئے حتیٰ کہ وہ خندق پر کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ ایک تدبیر ہے جو عرب نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے خندق کے تنگ مقام کا قصد کیا اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مارا اور وہ اس میں گھس گئے، اور وہ خندق اور صلاح کے درمیان دلدلی زمین میں اس کے ساتھ گھوڑوں پر جولانی کرنے لگے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ باہر نکلے، حتیٰ کہ انہوں نے اس جگاف پر قبضہ کر لیا جس سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا، اور سوار جلدی سے ان کی طرف آنے لگے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ قریش کے سوار کا قاتل عمرو بن عبدود العامری فوج کا مینڈھا بدر کے عظیم مارکے میں شامل ہوا، اور اس نے مارکے میں زخمی ہونے کے بعد ہزیمت کی تلخی کا مزہ چکھا، اور اس نے نظر مانی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کرے اپنے سر کو تیل نہیں لگائے گا۔ اس لیے وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ داخل ہونے والے سواروں میں سے پہلا سوار تھا جو مسلمانوں کی طرف گیا۔ بس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس سے ملاقات کی اور اس سے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن عبدود العامری فوج کا مینڈھا اس نے بدر کے روز جنگ کی، حتیٰ کہ زخموں نے اسے چھید دیا، اور وہ احد میں شامل نہیں ہوا کیونکہ وہ زخمی تھا۔ مگر جب خندق کا دن آیا تو وہ اپنا مقام دکھانے کے لیے نشان لگا کر باہر نکلا، اور جب وہ اور اس کے سوار کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، کون مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے، اور جب حضرت علی عمرو کے مقابلے کے لیے اس کی طرف چل کر گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اے عمرو، تو کہا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص مجھے 3 باتوں میں ایک کی دعوت دیتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، بے شک۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو رب العالمین کی فرما برداری اختیار کر۔ عمرو نے کہا، اے میرے بھتیجے، اس بات کو مجھ سے پرے ہٹا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ تو اپنے علاقے کی طرف واپس چلا جا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہو جائے گا، اور اگر کاذب ہیں تو جو بات تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گی۔ عمرو نے کہا، یہ بات وہ ہے جسے قریش کی عورتیں کبھی بیان نہ کر سکیں گی، اور میں یہ بات کیسے قبول کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنی نظر کے پورا کرنے کی قدرت پا لی ہے۔ پھر عمرو نے کہا، تیسری بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مقابلہ۔ تو قریش کا سوار عمرو ہنس پڑا، اور مشہور معمر سوار تھا جو 80 سال سے زیادہ عمر کا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، یہ وہ بات ہے کہ میں عربوں میں سے کسی کے متعلق یہ خیال نہ کرتا تھا کہ وہ مجھے اس سے ڈرائے گا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، ہم کیوں مقابلہ کریں؟ خدا کی قسم میں آپ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، لیکن بخدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس بات پر عمرو کو شدید غصہ آیا، اور جب عمرو سوار ہو کر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پیادہ ہو کر چلے تو عمرو اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کے چہرے پر مارا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آیا اور دونوں نے تلوار سے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر کے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مقابلے کے دوران سر میں ایک بڑا زخم آیا۔ یہ عربوں کی ایک قابل لحاظ روایت ہے، حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی، کہ مقابلے کے وقت برابری کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ سوار اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے مد مقابل سے اس کی مانند پیادہ ہو کر مقابلہ کرے۔ حافظ بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے کہ جب عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اسے کہا، میں علی ہوں۔ اس نے کہا، ابن عبد مناف؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا،
میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کے چچاؤں میں آپ سے عمر رسیدہ بھی ہیں، میں آپ کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، لیکن قسم بخدا میں تیرے خون کو بہانا پسند کرتا ہوں۔ اس موقع پر عمر غصے ہو گیا اور گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی تلوار سونت لی، گویا وہ آگ کا شعلہ تھا۔ پھر وہ غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کا استقبال کیا، اور عمر نے تلوار کو آپ رضی اللہ عنہ کی ڈھال پر مارا اور اسے پھیر دیا اور تلوار کو اس میں کھبو دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر کو مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے کندھے کے جوڑ پر تلوار ماری تو وہ گر پڑا اور غبار اٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر سنی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ جانباز سواروں کی شکست۔ اور قریش کے جانباز سواروں کے دستے کے سالار عمرو بن ود کے مرنے کے بعد قرشی دستے کے باقی افراد بھاگ گئے، اور ان کے گھوڑے انہیں ہوا سے مقابلہ کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے اس تنگنائی کی طرف لے گئے جس سے وہ خندق میں داخل ہوئے تھے۔ پس بعض مسلمان سواروں نے ان کا تعاقب کیا، اور حضرت زبیر بن العوام نے نوفل بن عبداللہ کو مل کر اسے تلوار مار کر 2 لخت کر دیا، اور ضرب گھوڑے کے کندھے تک پہنچ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو عبداللہ، ہم نے آپ کی تلوار کی مثل نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا، خدا کی قسم وہ تلوار نہیں ہے بلکہ وہ کلائی ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جانباز قرشی دستے کے ایک اور سوار کا تعاقب کیا، اور وہ حبیرہ ابن ابی وہب تھا، اور اس کے گھوڑے کے سینے پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا، مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور قریش کے جانباز سواروں میں سے 2 جانباز سواروں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے اور ان سے جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں شکست دے دی۔ اسی طرح یہ یک طرفہ معرکہ جسے قریش کے جانبازوں نے خندق کے پیچھے اس مقام پر منتقل کر دیا تھا جہاں مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جانباز سواروں کے تمام افراد کے خاتمے سے ختم ہو گیا۔ صرف ان میں سے 3 شخص خندق میں اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو کر بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ زرار بن الخطاب الفہری، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی اور اکرمہ بن ابی جہل مخزومی تھے۔ اکرمہ نے معرکے سے فرار کے وقت اپنا نیزہ پھینک دیا تھا۔ اس یک طرفہ معرکے میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سر میں ایک بڑا زخم لگا، اور یہ زخم آپ کو اس وقت لگا جب آپ رضی اللہ عنہ عمرو بن عبد ود العامری کا مقابلہ کر رہے تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ زرار بن الخطاب بن مرداس الفہری القرشی قریش کے گنتی کے سواروں میں سے تھے، اور ان کے بڑے شاعر اور مشہور سپاہی تھے، اور مسلمانوں کے خلاف سخت جنگ کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ کا باپ بنی فہر کا رئیس تھا، اور قریش میں آپ سے بڑا کوئی شاعر نہ تھا، اور آپ جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 کا نکاح موئی آنکھ والی حوروں سے کر دیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ زرار نے فتح کے سال اسلام قبول کیا۔ آپ ہی نے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ہم تم سے قریش کے لیے بہتر ہیں، ہم نے انہیں جنت میں داخل کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ہاتھوں شہادت پائی، اور تم نے انہیں آگ میں داخل کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو جنہیں مسلمانوں نے مشرک ہونے کی حالت میں قتل کیا ہے۔ اور اوس اور خزرج نے جنگ احد کے شجاع ترین آدمی کے بارے میں اختلاف کیا، تو زرار ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے، یہ شخص اس معرکے میں شامل ہوا تھا اور یہ اسے جاننے والا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو آپ کے پاس اس بارے میں دریافت کرنے کو بھیجا، تو آپ نے کہا، میں تمہارے اوس کو خزرج کے مقابلے میں نہیں جانتا، لیکن میں نے احد کے روز تم میں سے 11 نوجوانوں کے نکاح موٹی آنکھ والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اکیلے نے اس تعداد کو احد کے روز شہید کیا۔ حضرت زرار بن الخطاب الفہری رضی اللہ عنہ معرکہ یمامہ میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ قریش کا اپنے سوار کے جثے کو مانگنا۔ یک طرفہ معرکے کے اختتام کے بعد قریش کے قائدین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے سوار عمرو بن عبد ود کے جثے کی قیمت 10,000 درہم پیش کرتے ہیں۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، وہ تمہارے لیے ہوئی، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے۔ اور امام احمد کی روایت میں ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے مردہ جثے کو انہیں دے دو، بلا شبہ وہ خبیث مردہ جثہ اور خبیث الدتیہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ بھی قبول نہ کیا، اور قریش اپنے سوار کے جثے کو اٹھا کر اپنے پڑاؤ میں لے گئے۔ اس طرح مکی سواروں کا جانباز دستہ اپنی مہم میں ناکام ہوا، اور اس دستے کے اکثر افراد کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ ہزیمت و ناکامی کے دامن گھسیٹتا ہوا واپس آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ احزاب کی کمان نے مسلمانوں کی حربی قوت کا جائزہ لینے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سخت محاصرے نے ان کے مورال کو متاثر کیا ہے یا نہیں، اس جانباز کارروائی کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ احزاب کے دلوں میں شکست کا رد عمل۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے سرداروں کی اس جانبازانہ کارروائی کے پس پردہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تجربہ کار جو سواروں نے خندق کو عبور کرنے کا کیا تھا کامیاب ہو جائے تو وہ اس قسم کی جھپٹا مار کارروائیوں کو لگاتار جاری رکھیں۔ اس لیے کہ احزاب کے قائدین نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان خندق کی موجودگی کی صورت میں ان کے لیے خندق کے پیچھے مسلمانوں کی جگہوں پر کوئی ہماگیر حملہ کرنا محال ہے، خصوصاً ان پیادوں کی طرف سے جو جیوش احزاب کی اکثریت کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس لیے احزاب کے قائدین نے سواروں کے ہتھیاروں پر اعتماد کیا تاکہ وہی اس مارکے میں بڑا ہتھیار ہوں جسے وہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ خصوصاً وہ یہود بنی قریظہ کے اس وعدے پر قائم تھے کہ یہودی صفر کی گھڑی میں پیچھے سے مسلمانوں کو ماریں گے۔ لیکن سواروں کا یہ دستہ اپنے جوانوں کی اس جانبازی میں ناکام ہو گیا جو ان کی اکثریت کی موت اور باقی ماندہ لوگوں کے فرار پر ختم ہوئی۔ اس بات نے احزاب کے قائدین کو یقین دلا دیا کہ ان تمام زلازل، مصائب اور آزمائشوں کا جنہوں نے مسلمانوں کا ان کی قلت اور ان کے دشمن کی اکثریت کے باوجود گھیراؤ کیا ہوا ہے، ان کے مورال پر کوئی اثر نہیں ہے، اور ان سب باتوں نے انہیں ثبات و استقلال و ایمان میں راہ خدا میں شہادت حاصل کرنے کی حرص میں بڑھا دیا ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ پھلانگنے کی جانبازیوں سے قریش کا توقف۔ اس لیے احزاب کی کمان نے اپنی حربی جانبازیوں کو روک دیا اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ حملہ آور سواروں کی خندق پھلانگنے کی کارروائیاں رک گئیں، اور اس ناکام جانبازی کے بعد جس میں مسلمانوں نے قریش کے سوار عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا، احزاب کے سوار احزاب کے واپس جانے تک اس قسم کی کوئی جانبازی نہ کر سکے۔ لیکن احزاب نے جب گھوڑوں کے ساتھ خندق پھلانگنے کی کارروائیوں کو روک دیا تو دوسری جانب سے انہوں نے مسلمانوں کے محاصرے کو سخت کر دیا اور ان پر دباؤ کی کارروائیوں کو دگنا کر دیا۔ گویا انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے اور پریشان کرنے اور سواروں اور پیادوں کو آگے بڑھانے اور ذلیل و خوفزدہ کرنے کے تمام وسائل سے تکلیف دہ اعصابی جنگ پر اعتماد کیا کہ شاید یہ مسلمانوں کے اس مورال کو کمزور کر دے جو ان خوفناک اور زبردست جیوش جنہوں نے ہر جگہ سے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا، ان کے سامنے ان کے ہاتھوں میں واحد بڑا ہتھیار باقی رہ گیا تھا۔ اور عملاً مصائب اثر نو پے بپے آئے اور چھوٹی فوج کی پریشانیاں بڑھ گئیں جو خندق کے پیچھے اپنی لائنوں کے پیچھے سر چھپائے ہوئے تھی۔ گویا وہ معجزاً بحر اسود کے درمیان ایک سفید خشک قطع تھا، اور اثر نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخلص وفادار صحابہ کی تنگی اور کرب اس عظیم حد تک پہنچ گیا کہ اس کی موجودگی میں وہی شخص ثابت رہ سکتا ہے جو ایمان و عزیمت اور اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کے وعدے پر اطمینان رکھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نیک اصحاب رضی اللہ عنہم کی سطح پر ہو۔ اسلامی فوج میں فقر و بھوک۔ مسلمان ان پریشانیوں، آزمائشوں اور مصیبتوں کے علاوہ جن کا سبب سخت اور خوفناک محاصرہ تھا، دیگر بڑی پریشانیوں کو بھی برداشت کر رہے تھے جن کا سرچشمہ فقر و محتاجگی کی حالت تھی جسے وہ ان حالات میں سخت طبعی عوامل کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، یعنی سخت تکلیف دہ سردی ان کے اجسام کو برہنہ اجسام کی مانند دکھ پہنچا رہی تھی، اور وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے یا خندق کے طول میں رات دن مسلسل گشتی کارروائیاں کر رہے تھے،
और ये साल मुसलमानों के लिए खुश्क साली और कहत का साल था।